یہ فلاحی میں دیا ہے، یہ فلاحی میں دیا، یہ فلاحی میں دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقال تعالى الرحمن علم القرآن، وقال تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال صلى الله عليه وسلم كلكم راع، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. میں نے مانا میری آواز نہیں جائے گی، میں نے مانا میری آواز نہیں جائے گی، در و دیوار سے ٹکرا کے پلٹ آئے گی، اب بھی موقع ہے کرو ان اندھیروں کا علاج، اب بھی موقع ہے کرو ان اندھیروں کا علاج، ورنہ یہ نسل اجالوں کو ترس جائے گی۔ زندگی مانگو کسی سے نہ محبت مانگو، تخت مانگو نہ کوئی تاج و حکومت مانگو، جھوٹی دنیا ہے یہ دنیا کی نہ شہرت مانگو، صرف اللہ سے تم علم کی دولت مانگو، علم
علم انسان کی اوقات بڑھا دیتا ہے، علم سوئی ہوئی تقدیر جگا دیتا ہے، علم سیکھو گے تو تقدیر سنور جائے گی، زندگی ورنہ اندھیروں میں گزر جائے گی۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ آج کی اس بہت ہی پوتر سبھا، بڑی مقدس محفل، بڑی بابرکت مجلس کے صدر محترم حضرت مولانا مفتی محمد قاسم جیلانی صاحب، ایسے ہی آج کی اس مجلس میں میرے اپنے بڑے جمعیت علماء کے ذمہ دار حافظ حفظ الرحمان صاحب، حافظ جمال الدین صاحب، قاری رضوان صاحب، نادر صاحب، نعیم ابن علیم صاحب، اسٹیج پر اور بھی بڑی تعداد میں علماء، حفاظ، ائمہ کرام یہاں موجود ہیں۔ میرے دوست جن کے بڑے اصرار اور بڑی ضد کے بعد مجھے یہ تاریخ ڈن کرنا پڑی، ایسے ضدی پاپا سر جو میرے اپنے نمائندے بھی ہے، چینل کے رپورٹر بھی ہے، اور ابھی وائس آف میڈیا کا جو مجھے ہندو بھائیوں نے پورے ملک کا اردو شعبے کا راشٹریہ ادھیکش بنایا ہے، مہاراشٹر کی باڈی میں بھی میں نے انہیں لیا ہوں۔ میرے بڑے بھائی جن کی ہمیشہ بڑی محبتوں کی نظریں اور بڑی شفقت رہتی ہے، ہمارے شوال انصاری صاحب، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کے چہرے تو میں جانتا ہوں لیکن نام نہیں جان پاتا ہوں، اور بڑی سنجیدہ نظامت کر رہے تھے۔ میرا خیال مولانا اخلاق صاحب ہے نا، نظامت ہی میں حضرت اخلاق سے لگ رہے ہیں۔ پیارے بچوں، نوجوان دوستوں، اور بہت ہی قابل قدر صد احترام میری ماؤں اور بہنوں، ابھی وقت کم ہے انشاءاللہ، اس لیے اپن 2020 کھیلیں گے۔ کیا کھیلیں گے؟ 2020 کھیلیں گے، اور اس اللہ کو وہ بھی آتا ہے۔ بڑا اچھا لگا شوال بھائی، پاپا سر اور تمام مدرسے کے ذمہ داران، مرحوم عارف بھائی کے گھر پر ابھی کھانا ہوا جو اس کی بنیادوں میں شامل ہے۔ میں دعا کے الفاظ کہہ رہا ہوں، سب نے آمین کہنا۔ اے اللہ، جن جن لوگوں نے اس درس القرآن، اس ادارے کی، جس سے آج تک تقریباً 93 یا 95 کے قریب حفاظ یہاں سے فارغ ہو چکے ہیں، میرے مولا میں دعا کے الفاظ کر رہا ہوں، پورے مجمع میں آمین کہنا۔ نہیں معلوم اللہ کس کی آمین کو قبول کر لے، سب نے، بچوں نے، سب نے آمین کہنا۔ اے اللہ، اس ادارے کی بنیادوں سے لے کر آج تک جتنے حضرات خدمات کر رہے ہیں اور کرتے ہوئے دنیا سے جا چکے ہیں، میرے مولا سب کو دنیا آخرت دونوں جہاں میں اس کا بہتر صلہ، بہتر بدلہ نصیب فرما۔ آؤ پیارے بچوں، بات میں یہاں سے شروع کروں گا کہ اس ادارے کا نام ہے درس القرآن، قرآن کا درس دینے والا، قرآن کی تعلیم دینے والا۔ اس ادارے میں الحمدللہ اس کامیاب انداز میں قرآن کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ یہ ایک مکتب کی شکل ہے، اور یہ کہوں تو شاید غلط نہ ہوگا کہ دھولیا شہر اور دھولیا ضلع کا سب سے منظم اور بڑا مکتب ہے، مکتب مدرسہ درس القرآن۔ اور پیارے جوانوں، ابھی آپ نے دیکھا یہ 4 حفاظ قرآن مبین یہاں پر بیٹھے ہیں۔ میں بات انہی کے بابرکت کلام سے کر رہا ہوں۔ یہ 4 حفاظ قرآن مبین جن کو حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب، ایسے ہی مفتی قاسم صاحب اور ہمارے ہاتھوں سے دستار باندھی گئی، میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھو آج ان کو عزتوں سے نوازا گیا۔
حالانکہ آج دنیا حافظ قرآن کے مقام کو نہیں سمجھ پا رہی ہے. کیوں؟ دنیا آج بھی حافظ قرآن کے مقام کو نہیں سمجھ پا رہی ہے. آج انہوں نے اللہ کی اتنی موٹی کتاب کو اپنے دل اور دماغ میں محفوظ کر لیا ہے. اب دنیا ان کے مقام کو نہیں جانتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ بات غلط نہ ہوگی کہ ابھی 12ویں کے ایگزام ہو رہے ہیں, 10th کے ایگزام ہونے والے ہیں. جب 2 مہینے کے بعد اگر رزلٹ آئے گا 10th کا یا 12th کا, تو آپ نے دیکھنا کہ اگر 12th میں کسی نے 98% لے لیا تو پورا دھولیا اس کو سر پر اٹھائے گا اور اسے گولڈ میڈل اور نہ جانے کتنے ہزاروں کے انعامات دیے جائیں گے. عجیب بات ہے کہ اگر کوئی 10th یا 12th میں 95 یا 98% نمبرات لائے تو اس کو گولڈ میڈل دیا جاتا ہے. پورے دنیا میں اس کے بینر لگے گے اور بڑی بڑی سنستھائیں, بڑی بڑی فاؤنڈیشنز اور بڑے بڑے نیتا کے ہاتھوں سے ان کا ستکار و سمان ہوگا. بہت اچھی بات ہے, ہم اس سے انکار نہیں کرتے اور ہم میں سے اب تو کوئی بھی ملا ایسا نہیں ہے جو دنیا کی اعلیٰ تعلیم سے آپ کو منع کرتا. ہم تو کہہ رہے ہیں, میں تو ابھی پورے ملک میں, ابھی میں بنگال اور کرناٹک ہوتے ہوئے یہاں پر پہنچا ہوں, اڑیسہ جھارکھنڈ ہوتے ہوئے, کل پھر میں احمد آباد گجرات میں رہوں گا, سورت میں رہوں گا, پھر میں شیر میسور کی بستی حضرت شہید ٹیپو سلطان کی بستی میں رہوں گا. میں پورے ملک میں آج یہ پیغام دے رہا ہوں کہ مسلمانوں, اللہ کی قسم کھا کر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو دنیاوی تعلیم اپنی اولاد کو دلانے سے رتی برابر بھی منع نہیں کرتے. ہم تو کہتے ہیں کہ بنائیے اپنے بچوں کو انجینئر, بنائیے اپنے بچوں کو بہترین ڈاکٹر, بنائیے اپنے بچوں کو بہترین وکیل, بنائیے IAS, IPS, کلیکٹر. دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دیجیے. ہمارے قائد, ہمارے رہنما حضرت مولانا ارشد مدنی, جنہوں نے ابھی ایک اسٹیج پر صرف توحید کا پیغام دیا تو پورے کفر اور پورے باطل کے ایوانوں میں زلزلہ آ گیا. اسی قائد محترم ارشد مدنی کا جملہ میں آپ کو سناؤں گا کہ مولانا ارشد مدنی نے ایک پروگرام میں کہا کہ مسلمانوں, بناؤ اپنے بچوں کو بہترین وکیل. آج اس قوم کو اچھے وکیلوں کی ضرورت ہے, کیونکہ آج میری قوم کے ہزاروں سینکڑوں بے قصور مسلم نوجوان جیل کی سلاخوں میں بن پڑے ہیں اور آج ہمارے پاس ان کے کیس لڑنے کے لیے اچھے مسلمان وکیل نہیں ہیں. بناؤ وکیل, ہم کہاں منع کرتے ہیں. میری بیٹیاں یہاں پر موجود ہے, ہم ان سے کہیں گے, ماؤں سے کہیں گے, میں 14 سال تک میں میڈیکل کالج میں پروفیسر رہا ہوں, ڈاکٹروں کو میں نے 14 سال پڑھایا ہوں. میرے پاس کم سے کم میرے پاس 350 سے 400 مسلمانوں کی بیٹیاں ڈاکٹر بنی ہیں. ہمیں فخر ہے کہ جب مسلمان کی بیٹی ڈاکٹر بنے گی اور وہ اپنے محلے میں پریکٹس کرے گی اور وہ اعلیٰ ڈگری حاصل کرے گی تو ہمیں یقین ہے کہ مسلمانوں کی عورتیں جب وہاں پر جائے گی تو وہ عزت و احترام اور پردے کے ساتھ اپنا علاج کرائے گی. بنا ہم منع نہیں کرتے, جی ہاں ہم منع نہیں کرتے, لیکن درس القرآن ہو یا پھر کوئی بھی ادارہ ہو یا مسجدوں میں چلنے والے مکتب ہو یا علماء کرام جو محنتیں کر رہے ہیں, ہمارا صرف اور صرف مقصد اتنا ہی ہے کہ ہم اپنی اولاد کو, ہم مسلمانوں سے اپیل کر رہے ہیں, ہم مسلمانوں کے بچوں پر محنت کر رہے ہیں اور ہمارا مقصد صرف اور صرف اتنا ہے کہ ہمارے بچوں کو دین کی, اسلام کی, قرآن کی, ایمان کی اتنی بنیادی تعلیم مل جائے کہ کوئی ڈاکو ان کے ایمان اور ان کے اسلام پر ڈاکہ ڈالنے میں کامیاب نہ ہو. کیونکہ آج مسلمانوں, میں آپ سے کھل کر کہہ رہا ہوں, کیونکہ ظاہر بات ہے یہ آزاد نگر ہے تو میں کیوں قید رہوں جب یہاں مچھلی مارنے والے آزاد ہیں, میں کیوں قید رہوں. مسلمانوں میں کھل کر کہہ رہا ہوں کہ اس وقت ہمارے بچوں کے ایمان پر, ہماری بیٹیوں کے ایمان پر اور ہمارے بیٹیوں کے دین پر, اسلام پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں. بچیوں کے ایمان پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں. ہم لوگ سیاسی نیتا بھی ہے, رات دن ہمارے
پاس مولانا اخلاق صاحب، مفتی قاسم صاحب، رات دن ایسی خبریں آتی ہے کہ فلاں پولیس اسٹیشن میں چلنا ہے، فلاں کورٹ میں حاضری دینا ہے، کیونکہ ایک مسلمان کی بیٹی، میں یہ الفاظ کہتے ہوئے تھوڑا جھجک رہا ہوں، مجھے شرم محسوس ہوتی ہے، کیونکہ مسلمانوں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ مسلمانوں کے اتنے برے دن آئے گے کہ ایمان والوں کی بیٹیاں اور مسلمانوں کی بیٹیاں عدالتوں میں جا کر یہ درخواست دے گی کہ میں اپنی مرضی سے ایمان اور اسلام چھوڑ رہی ہوں۔ کبھی نہیں سوچا تھا ہم نے کہ اتنے برے دن آئیں گے کہ مسلمانوں کی بیٹیاں، ایمان والوں کی بیٹیاں، پڑھی لکھی بیٹیاں، کالج میں اعلیٰ ڈگری حاصل کرنے والی بیٹیاں، بہترین اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والی بیٹیاں، وہ غیروں کی عدالتوں میں جا کر درخواست دے رہی ہے کہ میں اپنی مرضی سے ایمان اور اسلام چھوڑ رہی ہوں اور کسی کفر کی دہلیز پر قدم رکھ رہی ہوں اور اس کفر کے ماننے والے کو اپنی زندگی کا ساتھی بنا رہی ہوں۔ کبھی ہم نے نہیں سوچا تھا۔ اس لیے آج ہمارے اکابرین، اس لیے آج ہمارے علماء کا یہ مشن بن گیا ہے، آج ہمارے علماء کا یہ مشن بن گیا ہے کہ ہم مسلمان کی اولاد پر، مسلمان بیٹیوں پر اور مسلمان بچوں پر درس القرآن جیسے اداروں اور درس القرآن جیسے مکاتب کے ذریعے سے ہم مسلمان بچوں کی بنیادی ایمانی اسلامی تعلیم پر اتنا مضبوطی سے محنت کرے کہ جب یہ بڑے ہو جائے تو ان کے ایمان اور اسلام پر کوئی ڈاکہ ڈالنے میں کامیاب نہ ہو۔ یہ محنت ہم کر رہے ہیں۔ انگلش اسکولوں میں ہم بھیجنے سے منع نہیں کرتے ہیں، لیکن ہمارے بڑوں نے ایک واقعہ سنایا ہے۔ کیا ہو رہا ہے آج؟ انگلش پڑھانے کے چکر میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ اعلیٰ سے اعلیٰ انگلش میڈیم اسکول میں ڈال رہے ہیں۔ منع نہیں ہے، مگر حالات دیکھتے ہوئے ہمارے بڑوں نے ایک واقعہ سنایا۔ مرحوم مولانا یونس صاحب رحمت اللہ علیہ، امیر جماعت مہاراشٹر جو پونا میں دفن ہیں، 1998 میں 1998 میں میں نے اپنے کانوں سے ان کی یہ بات سنی ہے۔ وہ ایک مرتبہ ایسے ہی مکتب کے پروگرام میں، مدرسے کے پروگرام میں مسلمانوں کو سمجھا رہے تھے کہ مسلمانوں، تمہاری بیٹیاں، تمہارے بچے آج کرسچن کے حوالے ہو گئے ہیں، یہودیوں کے حوالے ہو گئے ہیں۔ انگلش تعلیم کو پڑھانے کے چکر میں تم نے اپنی بیٹیوں اور اپنے بچوں کو غیروں کے حوالے کر دیا ہے۔ مولانا یونس رحمت اللہ علیہ ایک واقعہ سناتے تھے کہ وہاں پر ایک یہودی ٹیچر، ایک عیسائی ٹیچر، ایک کرسچن ٹیچر، 35 بچے اس کے کلاس میں بیٹھے ہیں اور وہ مسلمان ہے، اور وہ کرسچن ٹیچر تمہارے بچوں کے ایمان سے کیسے کھیل رہا ہے۔ اب اس مثال کو سن لینا اور سمجھ لینا کہ کیسے اسکولوں میں تمہارے بچوں کے ایمان اور اسلام سے کھیلا جا رہا ہے۔ تو مولانا یونس صاحب کہتے تھے کہ وہ کرسچن ٹیچر مسلمان بچے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو کیسے سمجھا رہا ہے۔ اس کرسچن ٹیچر نے ایک قلم نکالا اور قلم نکال کر بچوں سے کہا کہ پیارے بچوں یہ کیا ہے؟ تو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، انہوں نے کہا کہ سر یہ پین ہے، یہ قلم ہے۔ تو کہا کہ نظر آ رہا ہے؟ کہا کہ ہاں سر نظر آ رہا ہے۔ پھر کتاب اٹھایا اور بچوں سے پوچھا پیارے بچوں یہ کیا ہے؟ بچوں نے کہا سر یہ بک ہے، یہ کتاب ہے۔ کہا کہ نظر آ رہی ہے؟ کہا کہ ہاں نظر آ رہی ہے۔ ایسی 5-6 میں شارٹ میں مثال دے رہا ہوں، 5-6 مثالیں دے کر بچوں کے دماغ میں ڈالتے ہوئے کہنے لگا کہ دیکھو بچوں یہ قلم آپ کو نظر آ گیا کیونکہ یہ قلم موجود ہے، یہ کتاب آپ کو نظر آ گئی کیونکہ یہ کتاب موجود ہے۔ پھر دھیرے سے وہ مسلمان بچوں کو بہکاتے ہوئے کہنے لگا کہ پیارے بچوں دیکھو قلم موجود تھا نظر آ گیا، کتاب موجود تھی نظر آ گئی۔ پھر بچوں سے کہنے لگا بچوں بتاؤ تمہیں اللہ نظر آ رہا گیا؟ اب چھوٹے چھوٹے معصوم بچے کیا کہے گے بیچارے؟ وہ تو معصوم بچے، تو بچوں نے کہا کہ سر نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو نعوذ باللہ وہ سمجھاتے ہوئے کہنے لگا کہ اگر موجود ہوتا تو نظر آ جاتا۔ اب چھوٹے چھوٹے معصوم بچے کیسے بیکار ہے؟ اب اسی میں ایک بچہ 35 بچوں میں ایک بچہ ایسا بھی تھا
جو مکتب میں جاتا تھا اور اسکول میں بھی آتا تھا، مکتب میں جاتا تھا اور وہاں وہ ایمان کی، اسلام کی باتیں سنتا تھا، اور اس کے گھر میں دعوت و تبلیغ کے پاکیزہ مشن سے تعلق رکھنے والا تھا، اور اس کے گھر میں کتاب کی تعلیم بھی ہوتی تھی، ایمان کی باتیں بھی ہوتی تھی، تو 35 بچوں میں سے ایک بچہ اٹھا اور سر سے کہنے لگا، سر جو چیز آپ نے سمجھائی نا وہی بات اپنے اسٹائل میں میرے دوستوں کو سمجھاتا ہوں۔ سر بڑے خوش ہو گئے کہ یار یہ تو بہت اچھی بات ہے، اگر تم نے سمجھا دیا تو اچھی بات ہے، دوست کی بات جلدی سمجھ لیں گے۔ وہ بھی کھڑے رہا اور وہی سر کی اسٹائل میں، دوستو یہ کیا ہے؟ تو کہا کہ قلم۔ یہ کیا ہے؟ تو کہا کہ کتاب۔ پھر کہا کہ دیکھو ابھی اپنے ٹیچر نے بتایا نا قلم موجود ہے اس لیے نظر آ گیا، کتاب موجود ہے اس لیے نظر آ گئی، ابھی اپنے ٹیچر نے بتایا کہ جو چیز ہے وہ نظر آتی ہے، بتایا نا ٹیچر نے۔ تو بچوں نے کہا، دوستوں نے کہا ہاں بتائے۔ تو پھر اس نے دھیرے سے بولا کہ دیکھو ابھی سر نے کہا کہ جو چیز ہے وہ نظر آئے گی، پھر دھیرے سے کہنے لگا کہ اپنے استاد کی عقل دکھ رہی ہے۔ تو بچوں نے ایسا سے دیکھا نہیں دکھ رہی، تو کہا کہ اگر ہوتی تو نظر، ارے بولو ہوتی تو نظر آتی ہے نہیں، اس لیے باولے باتیں کر رہا ہے نہیں، اس لیے باولے باتیں۔ بس یہ واقعہ میں نے آپ کو کسی بڑے عالم کا واقعہ سنایا۔ اس واقعے کے پیچھے انہوں نے بتایا کہ تمہیں خبر بھی نہیں ہے کہ تمہارے بچوں کو اسکولوں میں کیا دیا جا رہا ہے۔ تم تو سمجھ رہے ماشاءاللہ سبحان اللہ، کیوں؟ اب دماغ میں کیا ہے ہمارے کہ اسکول میں پڑھے گا، انگریزی پھر بولے گا، پھر بڑی ڈگری ملے گی، اور پھر نوٹیں چھاپنے کی مشین بنے گی۔ میرا ڈائلاگ پورے ہندوستان میں مشہور ہے کہ اولاد کو زیادہ نوٹیں چھاپنے کی مشین مت بناؤ۔ شباب بھائی میرا ڈائلاگ مشہور ہے پروفیسر کہ زیادہ اولاد کو نوٹیں چھاپنے کی مشین مت بناؤ، راتوں رات باولا بول سکتا کل سے نوٹا بان، کیا کریں گے؟ نہیں سمجھا بھائی بہنوں، کل سے نوٹا بان کیا کریں؟ چلو آؤ اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ہمیں خبر نہیں ہے کہ ہماری اولاد کے ذہن اور دل اور دماغ میں کیا بھرا جا رہا ہے۔ اس لیے ہمارا ایک ہی مقصد ہے، جیسے اللہ نے کہا، کتنے پیارے انداز میں اللہ نے کہا، سنو کتنے پیارے انداز میں اللہ نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا، پہلی آیت میں نے یہی پڑھا۔ اللہ کتنے پیارے انداز میں کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے، او میری بہنوں، او دھلیا کے میرے جوانوں، او دھلیا کے میرے بھائیوں، او آزاد نگر کے میرے بھائیوں، سنو اللہ بڑے پیار بھرے انداز میں ہم سے کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے، قوا انفسکم، بچاؤ اپنے آپ کو، واہلیکم، اور اپنے اولاد کو، اپنے گھر بار والوں کو، نارا، اللہ کہتا ہے جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ دنیا کوئی معنی نہیں رکھتی، دنیا کی مصیبتیں وقتی ہے، دنیا کا عیش و آرام بھی ٹیمپریری ہے، دنیا کے حالات اور میری بہنوں دنیا کی مصیبتیں بھی وقتی ہے، ٹیمپریری ہے، ختم ہونے والی ہے۔ اللہ کہتا ہے او میرے بندو، اللہ کہتا ہے او میری بندیوں، اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر، محنت اور کوشش کرو۔ اور یہ آج جو اولاد کو مکتب کے ذریعے سے تعلیم دی جا رہی ہے، ان اولادوں کو اسی جہنم کی آگ سے بچانے کی محنت اور کوشش کی جا رہی ہے۔ آؤ یہ 4 حافظ قرآن بنے ہیں، آپ کو معلوم ہے، میں نے کہا نا کہ اگر
کوئی 12th میں 98% لا لے, کوئی 10th میں اگر 98% لا لے, پورے دنیا میں اس کے پوسٹر لگے گے, نیتاؤں کے ہاتھ سے انہیں انعام دیا جائے گا, ہر کوئی ان کا ستکار و سمان کرے گا. مگر مجھے افسوس ہوتا ہے کہ کیوں حافظ قرآن کا ستکار و سمان نہیں کیا جاتا ہے؟ کیا اس نے دنیا کا سب سے عظیم اور بڑا کارنامہ انجام نہیں دیا؟ دنیا کا سب سے بڑا کارنامہ اس نے انجام دیا ہے. سنو کیا کارنامہ اس نے انجام دیا, کیا کارنامہ اس نے انجام دیا. دنیا کی سب سے اعلیٰ ڈگری اس نے حاصل کیا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, میں نہیں کہہ رہا ہوں, دنیا کی سب سے اعلیٰ ڈگری اس نے حاصل کیا. اور میرے نبی کیا کہتے, خیرکم من تعلم القرآن. او لوگو سنو سنو سنو, یہ حافظ قرآن جن کو دستار باندھی گئی, جن کو عزتوں سے نوازا گیا, سنو یہ دنیا کی سب سے بڑی ڈگری لینے والے ہیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, ہمارے نبی نے فرمایا, ہمارے نبی نے فرمایا, کیا فرمایا, خیرکم, اے لوگو تم میں سب سے بہتر, تم میں سب سے اعلیٰ, تم میں سب سے افضل, تم میں سب سے اونچے عہدے والے, تم میں سب سے اونچے مقام والے کون ہیں؟ نبی نے فرمایا من تعلم القرآن, جو قرآن سیکھتے ہیں, وعلمہ, اور اس کو سکھاتے ہیں. یہ نبی نے کہا ہے, ہمارے الفاظ نہیں ہیں, ہمارے جیسے کسی عالم مفتی کے الفاظ نہیں ہیں, یہ ہمارے نبی نے کہا ہے. یہ ہمارے نبی نے کہا ہے. کیا کہا کہ دنیا میں سب سے اونچی ڈگری, دنیا میں سب سے اونچا مقام اس کا ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے. میں بڑے چیلنج کے ساتھ یہ الفاظ کہتا ہوں, ایاز بھائی, ایاز صاحب, میں بڑے چیلنج کے ساتھ یہ الفاظ کہتا ہوں کہ جب نبی نے کہہ دیا کہ دنیا میں سب سے بہتر وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے, تو اس حدیث کو سامنے رکھتے مفتی قاسم صاحب میں کہتا ہوں کہ دنیا کا کوئی پارلیمنٹ میں بیٹھنے والا یا دنیا کا کوئی کسی اسٹیٹ کا سی ایم اور کسی ملک کا پی ایم ہمارے حافظ قرآن کی جوتوں کی دھول کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا. یہ نبی نے کہا ہے. اور دنیا والوں دیکھو, زور سے کہہ دینا, ہمارا یقین ہے کہ دنیا کے تمام لوگوں کی باتیں غلط ہو سکتی ہے, سائنسدانوں کی باتیں غلط ہو سکتی ہے, چاند پر جانے والوں کی باتیں غلط ہو سکتی ہے, پوری دنیا کا بولا ہوا غلط ہو سکتا ہے, لیکن ہمارا ایمان ہے, ہمارا یقین ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کبھی غلط نہیں ہو سکتے. اور ہمارے نبی نے کہا ہے کہ دنیا میں سب سے اونچا مقام اس کا جو قرآن پڑھے, پڑھائے, سیکھے اور سکھائے. دنیا کے مقام کو نہیں جانا. حافظ جی کیا بولتے لوگ, حافظ جی, حافظ جی. اچھا حافظ جی کتنے والا, بولو نا, شرماؤ, کتنے والا, 5000 والا. عالم بن گیا تو 8-10 اور زیادہ ہی ہمارے جیسا دل چھانا بن گیا تو ہو سکتا ہے 15,000 والا وہ ہو جائے. کیوں ان کو دیکھ آئے ہم. ویسے الحمدللہ آزاد نگر والوں اور درس القرآن والوں کو اتنا تو میں کہوں گا, انعامات اتنے مل رہے تھے, مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ حاتم تائی یہی گلی میں گھومتا تھا. لیکن پھر بھی آؤ, ہم ان کو دے کیا رہے ہیں, کٹورا. دنیا والے ان کے مقام کو نہیں جان رہے. لیکن سنو او میری بہنوں جن کے یہ بچے حافظ قرآن ہیں, او میرے بھائیوں جن کے یہ بچے حافظ قرآن بنے ہیں, سنو آؤ اب دنیا والے ان کے مقام کو جانے نہ جانے, دنیا والے ان کے مقام کو سمجھے نہ سمجھے, لیکن آؤ 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 میرے نبی نے کیا کہا ہے, میرے نبی نے یہ کہا ہے کہ یہ حافظ قرآن کا یہ حشر کے میدان میں یہ مقام ہوگا کہ جب ماں بھی ایک نیکی دینے کو تیار نہ ہوگی. حشر کے میدان میں سگی ماں جس نے 9 مہینے پیٹ میں رکھی وہ ماں بھی ایک نیکی دینے کو تیار نہ ہوگی. نفس نفسی کا عالم ہوگا, باپ بھی ایک نیکی دینے کو تیار نہ ہوگا, بھائی
بھائی بھائی کی طرف دیکھنے کو تیار نہ ہوگا، ایسے وقت میں جب ہر شخص پریشان ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، میرے نبی نے یہ فرمایا کہ حافظ جی کا یہ مقام ہوگا، حافظ قرآن کا یہ مقام ہوگا کہ اللہ اس سے کہے گا، کیا کہے گا حافظ قرآن سے؟ سنو حافظو، سنو حافظو، ابھی میں نے تمہاری جو ڈگری تھی میں نے اس پر وہ حدیث لکھی ہوئی دیکھا کہ اللہ حشر کے میدان میں حافظ قرآن سے کہے گا، کیا کہے گا؟ یا حافظ القرآن، او قرآن کے یاد کرنے والے، او حافظ قرآن، اللہ کہے گا او حافظ قرآن اقرا اقرا، جو قرآن کی آیتیں تجھے یاد ہے پڑھتا جا پڑھتا جا، ورتقی ورتقی، اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا چڑھتا جا۔ یہ حافظ قرآن سے ہے۔ کیا کہے گا حافظ جی سے؟ یا حافظ القرآن، او قرآن کے حافظ، او قرآن کے یاد کرنے والے، دنیا تیرے مقام کو نہیں جانتی تھی لیکن اللہ حشر کے میدان میں کہے گا اقرا اقرا، جو قرآن کی آیتیں تجھے یاد ہے، جو تو تراویح میں پڑھا کرتا تھا، جو تو مسجد میں پڑھا کرتا تھا، جو تو مصلی پر پڑھا کرتا تھا، آج بھی وہ آیتیں پڑھتا جا پڑھتا جا، ورتقی ورتقی، اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا چڑھتا جا۔ میں ہنستے ہنستے کہتا ہوں کہ جس باپ نے 1 کروڑ بھر کر MBBS بنایا، کیوں؟ جس باپ نے 1 کروڑ بھر کر MBBS بنایا، سنو ڈاکٹر سے میں کبھی ہنستے ہنستے کہتا ہوں کہ دیکھو میں نے پہلے کہہ دیا کہ ہم دنیا کی تعلیم کو حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ میرے خود کے گھر میں شوال بھائی 8 ڈاکٹر ہے، میرے گھر میں 3 MBBS ہے، 3 BDS ہے، 2 BMS ہے، میرا ایک بیٹا ابھی اس وقت مکہ المکرمہ میں ہے، ایک بیٹا ابھی میرا آسٹریلیا سے آیا، میرے گھر میں 8 ڈاکٹر ہے۔ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم دنیا کی تعلیم سے منع نہیں کرتے، ہے نا؟ میرے ایک بھائی کے 4 بیٹے ڈاکٹر ہیں، ہنستے ہنستے کہتا ہوں، آگے میں آپ کو بتاؤں گا۔ اب حافظ قرآن سے تو اللہ یہ کہے گا کہ او حافظ قرآن، جو آیتیں تجھے یاد ہے پڑھتا جا، جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا چڑھتا جا۔ تو میں ہنستے ہنستے کہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب سے نہیں کہا جائے گا او ڈاکٹر صاحب انجیکشن دیتا جا، جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا چڑھتا جا۔ ارے بولو صحیح، حافظ جیسے بولے، حافظ جیسے۔ اور کبھی کبھی اخلاق صاحب میں یہ کہتا ہوں کہ وکیل صاحب سے یہ نہیں کہا جائے گا، شوال بھائی پروفیسر وکیل صاحب سے یہ نہیں کہا جائے گا او وکیل صاحب جھوٹ بولتا جا، جہنم کے اعلیٰ درجے چڑھتا جا چڑھتا جا۔ حافظ جیسے اللہ کہے گا کہ دنیا تیرے مقام کو نہیں جانتی تھی، مگر آج میں آدم سے لے کر قیامت تک جتنے پیدا ہوئے تھے ان تمام کو دکھاؤں گا کہ حافظ قرآن کا کیا مقام ہے۔ اور سنو اب اگلا جملہ سنو، بڑا پیارا ہے، اگلا جملہ سنو بڑا پیارا ہے کہ حافظ قرآن کی ماں اور حافظ قرآن کے باپ کو اللہ کیا مقام دے گا، کیونکہ جب ماں باپ حافظ جی بننے ڈالتے نا شوال بھائی تو خاندان والے بھی منع کر دے، کیونکہ میرے ساتھ جب میرے ابا نے مجھے مدرسے میں ڈالے تو میرے سگے خالو نے ڈائریکٹ میرا ہی تجربہ بتا گھر کا، میرے سگے خالو نے میرے باپ کو بولے تھے، جب میرے ابا نے مجھے ڈالے اور ان سے کہا کہ تیرے بچے کو ڈال دے تو میرے خالو نے یہ جملہ بولے تھے کہ میرے پاس پیسہ ہے، پیسہ میں کالج پڑھاؤں گا، اچھی اسکول میں ڈالوں گا۔ جن کے پاس پیسہ نہیں ہوتا وہ اولاد کو مدرسے میں ڈالتے ہیں۔ اور آج مجھے یہ کہتے ہوئے شوال بھائی شرم محسوس ہو رہی ہے کہ جس خالو نے اس وقت پیسوں کی بات کی تھی وہ دنیا سے چلے گئے اور اس خالہ اور خالو کے بچے اسی ملا کے گھرانے سے پڑھ رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں اچھا نہیں لگ رہا، مگر کبھی کبھی تھوڑی سی کڑک اور کڑوی سنانا بھی پڑتا۔ دماغوں میں سے نکال لو کہ اگر دنیا کی تعلیم دو گے تو تمہاری اولاد مالدار اور روپیہ پیسے والی بنے گی۔ آج اللہ کا شکر ہے
علماء کرام کو اللہ نے جو عزتیں دی ہے، دنیا کا کوئی ایم ایل اے، دنیا کا کوئی خاصدار، کسی اسٹیٹ کا سی ایم اور کسی ملک کا پی ایم وہ علماء کرام کی عزتوں کا مقابلہ کر نہیں سکتا ہے۔ تو چلو آؤ، اب حافظ قرآن کا تو میں نے مقام بتا دیا کہ اللہ ان سے کہے گا کہ جو آیتیں تجھے یاد ہے پڑھتا جا، جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ حافظ جی کی ماں اور حافظ جی کے باپ کا یہ اللہ مقام دے گا، حافظ جی کی ماں اور باپ کو۔ حدیث کے الفاظ ہے، حضرت شیخ نے فضائل قرآن میں اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ فضائل قرآن میں حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ حافظ جی کی ماں اور حافظ جی کے باپ کو اللہ حشر کے میدان میں ممبروں پر بٹھائے گا، اور وہ ممبر نبی پاک نے فرمایا کہ حافظ جی کی ماں اور باپ کو اللہ جن ممبروں پر بٹھائے گا وہ نور کے ممبر ہوں گے۔ ابھی آپ نے کرسی پر بٹھایا، مجھے عزت دی، اللہ حشر کے میدان میں حافظ قرآن کی میری بہنوں سن لو، اگر تمہاری کوکھ سے جنم لینے والا بچہ حافظ بنتا ہے تو تم کو اللہ نور کے ممبروں پر بٹھائے گا۔ اور نبی نے یہ بھی الفاظ کہے ہیں کہ اللہ حافظ جی کی ماں کے سر کے اوپر اور حافظ جی کے باپ کے سر کے اوپر ایک تاج رکھے گا، اور نبی نے فرمایا کہ وہ تاج کی روشنی آفتاب و مہتاب، سورج اور چاند سے زیادہ ہوگی۔ جو تاج اللہ حافظ جی کی ماں اور حافظ جی کے باپ کے سر پر رکھے گا، پورا دھولیا دیکھے گا، پورا خاندیش دیکھے گا، پورا ہندوستان دیکھے گا، پورا ملک دیکھے گا، پوری دنیا دیکھے گی کہ یہ کون عورت ہے، یہ کون مرد ہے جس کو اللہ نور کے ممبروں پر بٹھا رہا ہے، جن کے سروں پر اللہ تاج رکھ رہا ہے، یہ کون ہے؟ تو اعلان ہوگا کہ یہ تو دھولیا کا مزدور ہے، یہ تو دھولیا کا رکشہ چلانے والا ہے، یہ تو دھولیا کا لوم چلانے والا ہے، یہ تو خاندیش کا کسان ہے جس کا بیٹا حافظ قرآن ہے۔ یہ مقام ہوگا حافظ جی کی ماں اور حافظ جی کے باپ کا۔ تو اپنی اولاد کو دین کی تعلیم ضرور دو، اور اتنی تو دو کہ ان کے ایمان پر کوئی ڈاکہ ڈالنے میں کامیاب نہ ہو۔ اور سنو، یہ حافظ قرآن میری بہنوں میرے بھائیوں، یہ حافظ قرآن یہ صرف اکیلے جنت میں نہیں جائیں گے، بلکہ حدیث میں آتا ہے یہ اپنے ساتھ 10 لوگوں کو جنت میں لے کر جائیں گے۔ اب جس باپ نے، میرے ایک بھائی کے چاروں بیٹے ڈاکٹر ہیں، شوال بھائی، تو میں کبھی ہنستے ہنستے بات کرتا ہوں ان سے، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ دیکھ بھیا، چاروں کو تو نے ڈاکٹر بنانے میں کم سے کم 1 کروڑ لگایا، 1 کروڑ، مگر تو حشر کے میدان میں ڈھونڈے گا کہاں ہے میرا ڈاکٹر؟ نہیں ملیں گے ڈاکٹر، وہاں کون ملے گا؟ حافظ جی۔ تو میں تو کبھی کبھی مشورہ بھی دیتا ہوں مسلمانوں کو، سچی بتاؤ مسلمانوں، تمہارے میں اس میں اولاد کی کمی ہے کیا؟ ارے بولو نا یار، ابھی ایک گھر میں گیا تو وہاں ساتھ کھیل رہے تھے، اب مجھے معلوم ہے کہ ان کے 3 بھائی ہیں وہ لوگ، تو میں نے ایسا پوچھا کہ یہ 7 بچے آپ تینوں بھائیوں کے؟ تو اس نے بھی مسکراتے ہوئے کہا مفتی صاحب تینوں بھائیوں کے لیے میرے اور 3 باہر گئے۔ میں مسلمانوں سے کہتا تمہارے یہاں کچھ کمی ہے کیا؟ نہیں، در ارے حکومت پریشان ہے تم سے۔ تو میں یہ کہتا کہ کم سے کم 4 تو ہے، 4 تو ہے، تو میں کیا کہتا؟ ایک کو ڈاکٹر بنا، ایک کو وکیل بنا، ایک کو جو بھی بنانا ہے پروفیسر جو بنانا ہے، 3 کو ایسا بنا دے جو یہاں سنبھال لے، اور ایک کو تو درس قرآن میں دے دے جو وہاں سنبھال لے۔ ایک کو تو ہم کو دے دے جو تیری آخرت کا سامان بن جائے، جو تیری نجات کا سامان بن جائے، جو تیری کامیابی کا ذریعہ بن جائے۔ او دھولیا والو چلو آؤ، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، بس میں اتنا ہی کہوں گا۔ میرے استاد محترم حضرت مولانا علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ ایک جملہ کہتے تھے، آج سے 40-45 سال پہلے مولانا علی ندوی ایک جملہ کہتے تھے کہ مسلمانوں سنو، اب جملہ ان کا، وہ کہتے تھے کہ مسلمانوں گلی گلی میں مکاتب اور مدارس کا جال بچھا دو۔ مفتی صاحب وہ کہتے تھے کہ گلی گلی میں مدارس اور مکاتب کا جال بچھا دو۔ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ بھئی گلی گلی میں مدرسے کھلے تو پھر چمڑوں پر کتنے جھگڑے ہوں گے،
سمجھ گئے شاید دلیا والے. تو اب بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ مولانا کہتے تھے گلی گلی میں مدرسے کھولو تو کیا ہوگا, لیکن آج مولانا کی بات 101% سمجھ میں آ رہی ہے. آج مولانا کی بات 100% سمجھ میں آ رہی ہے کہ انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ گلی گلی میں مکتب اور مدرسے کھولو, اور آج سنو مسلمانوں, تم نے مکتب نہیں کھولا, تم نے مدرسے نہیں کھولا, مگر شیطانوں نے گلی نہیں, شیطانوں نے محلہ نہیں, شیطانوں نے ہر گھر میں اپنا مکتب اپنا مدرسہ کھول دیا. شیطانوں نے اپنا مکتب کھول دیا, شیطانوں نے اپنا مدرسہ کھول دیا. ہر گھر میں شیطانوں کا نیٹ ورک ہے, شیطانوں کا مدرسہ ہے. اور پروفیسر, شیطانوں کا مدرسہ کھولنے کے لیے ایسی بلڈنگ نہیں لگتی, 10-20 کمرے بھی نہیں لگتے. شیطانوں کا مدرسہ اتنا سا رہتا, اب کہیں نیچے لگ جاتا. سمجھ گئے؟ ارے بولو نا, سمجھ گئے نا؟ ہاں, کیا بیوی نہیں رے باولو, ٹی وی, کیا ٹی وی. شیطانوں کا مدرسہ کتنا رہتا؟ ارے بولو نا, اتنا سا رہتا, اور کہیں بھی چپک جاتا. اب میرا بمبئی میں فلم انڈسٹری میں بیان ہوا, بمبئی میں ہیرو ہیروئنس وغیرہ جتنے سیریل میں کام کرتے ہیں ان میں میرا بیان ہوا. 1.25 گھنٹہ تک کے بعد اللہ نے کروایا. اب میں نے ان سے پوچھا, دیکھو اب شیطان کیسے کام کر رہے ہیں, میں نے ان سے پوچھا کہ تمہارا سسٹم کیا ہے, تم کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ صاحب دیکھو, ہم لوگ جب چینل بناتے ہیں نا تو کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں, تو ہماری کوشش یہ رہتی ہے کہ کم از کم 20 گھنٹہ تک کے لوگ ہمارا چینل دیکھے. 24 میں سے 20 گھنٹہ. تو میں نے بولا یار 24 میں سے 20 گھنٹہ کیسے دیکھیں گے؟ تو میں نے کہا یار ایک آدمی 20 گھنٹے کیسے دیکھ سکتا ہے, تمہارا چینل کیسے چالو رہے گا 20 گھنٹے؟ تو کہا کہ مفتی صاحب اس کا سسٹم ہے, ہمارا پلان ہے پورا. میں نے کہا کیسا؟ تو سنو, وہ کہنے لگے کہ 20 گھنٹہ ہمارا چینل چالو رہتا, اس کا سسٹم ہم نے بنا دیا کہ گھر میں چالو رہنا. تو میں نے کہا کیسے؟ کہا کہ ہمارا پورا ٹائم سیٹ ہے, ہم کو معلوم ہے کہ بچے گھر میں کتنے گھنٹے رہتے ہیں, تو ہم بچے کے جب ٹائم ہوتا ہے گھر میں رہنے کا تو ہم ان کے اعتبار سے ان کی سیریل لگاتے. کیا کرتے؟ ان کی سیریل لگاتے ہے نا. پھر بچے کیا کرتے؟ چھوٹا بھیم کیا دیکھتا؟ ہاں, چھوٹا بھیم دیکھتا, بڑا بھیم. سب یہ شیطانوں کے پلان ہیں. پہلے ایک سیریل چلتی تھی, وہ کیا چھوٹے چھوٹے بچے ایک دم مگن رہتے تھے اس میں. پہلے سیریل چلتی تھی کیا, جنگل پتا چلا ہے, چڈی پہن کے پھول جلائے, تو یہ پینٹ پہن کے دیکھتا تھا. لیکن یہ شیطانوں کے پلان ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ 4-5 گھنٹہ بچوں کی کیپیسٹی ہے, وہ لگے رہتے ہیں. پھر ایک اس نے, میں شارٹ میں کہہ رہا ہوں, مجھے اور بھی اہم بات کہہ کر اپنی بات ختم کرنا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے صاحب کہ جوانوں کا کون سا ٹائم ہے گھر میں گزارنے کا, پھر اس وقت ہم نئی ایٹم سانگز اور فلمیں لگاتے ہیں تاکہ جوان اس پر مگن رہے. کیوں؟ اور پھر کہتے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ عورتیں کون سے وقت میں فارغ رہتی ہے, خالی رہتی ہے. کیوں؟ تو پھر ہم اس ٹائم میں عورتوں کی سیریل لگاتے. ساس بھی کری بہو تھی, پھر وہ دیکھتی کہ بڈھی کو کیسے ستانا ہے. پھر کہنے لگا کہ مولانا کم سے کم ہمارا چینل 3 بجے تک کے لوگ دیکھتے ہیں. میں نے کہا 3 بجے تک کیسا دیکھیں گے؟ تو کہا کہ 12 کے بعد ہم کیا کرتے ہیں, 12 کے بعد بڈھوں کو نیند نہیں آتی. نہیں سمجھا؟ تو پھر ہم پرانی فلمیں لگاتے ہیں, ہے نا, بہارو پھول برساؤ, میرا محبوب نہیں سو رہا, میرا محبوب. ہنستے ہنستے بہت بڑی بڑی باتیں سمجھا رہا ہوں, یاد رکھو. شیطانوں کا پلان کیا کر رہا ہوں. اور اب کیا کیا شیطان نے؟ یہ تو پلان تھا آج سے 5 سال پہلے کا, لیکن سنو
2000 کے بعد سے شیطان نے نیا پلان لایا اور پھر کیا کیا کہ شیطان نے ہر آدمی، ہر بچہ اور ہر جوان کے ہاتھ میں سب سے بڑا شیطان موبائل کی شکل میں تھما دیا. موبائل کی شکل میں مزدور ہے، رکشہ چلانے والا ہے، لوم والا ہے، شیطان نے تھما دیا. کیوں؟ اور پھر کورونا میں کیا ہوا؟ کورونا کے موقع پر اسکول بند، مدرسے بند. شیطان نے کیا چال چلا کہ کورونا کے موقع پر اسکول بند، اور پھر شیطان نے لایا آن لائن ایجوکیشن. ہم مخالف نہیں، آن لائن ایجوکیشن. اب آن لائن ایجوکیشن جب آ گئی، مولانا اخلاق صاحب، مفتی قاسم صاحب، آن لائن ایجوکیشن آئی تو رکشہ چلانے والے مزدور کو بھی اپنی بیٹی کو 8 سے 10 ہزار روپے کا اینڈرائیڈ موبائل خرید کر دینا پڑا. کیوں؟ پہلے مدرسوں میں موبائل اگر مل جائے تو جناب وہ دھلائی ہوتی تھی کہ ماشاءاللہ مدرسوں میں پہلے، لیکن اب تو مدرسوں سے باقاعدہ لیٹر آتا تھا، فون آتا تھا کہ بیٹا اچھا موبائل رکھو پاس میں تاکہ نیٹ ورک میں کوئی تکلیف نہ ہو. شیخ الحدیث بھی اسی پر پڑھانے والے ہوا مولانا، یہ ہوا. اب کیا ہوا سنو، اب آخری جملہ سنو، خطرناک جملہ. میں نے ابھی یہ جو حالات بن رہے ہیں کہ مسلمانوں کی بیٹیاں آج غلط قدم اٹھا رہی ہے، میں نے صاف طور سے شمال بھائی یہ کہا میڈیا کے سامنے کھل کر کہ یہ آن لائن ایجوکیشن حاصل کرتے ہوئے میں کہہ رہا تھا اس زمانے میں ماں باپ سے کہ آن لائن ایجوکیشن ہو رہی، ہم منع نہیں کرتے، مگر اپنی بیٹی 3-4 گھنٹے پڑھ رہی ہے تو اس کے پاس میں گھر کا کوئی ایک فرد بیٹھے، کیونکہ انٹرنیٹ شروع ہے اور ہر 15 منٹ کے بعد شیطان انٹرنیٹ کے ذریعے سے کوئی نہ کوئی غلط چیز اس کی نگاہوں کے سامنے لائے گا. پھر کیا ہوا سنو، پھر کیا ہوا کہ مولانا سنو، آن لائن ایجوکیشن لیتے لیتے ہماری کئی بیٹیاں کسی اور جگہ آن لائن ہو گئی، اور آج ہمیں پچھتانا پڑ رہا ہے. اچھا شیطان کیا کر رہے ہیں؟ یہ بڑی تعداد میں اخلاق صاحب یہ جوان میری نگاہوں کے سامنے ہیں. کیوں؟ اب کیا کیا کمپنی والوں نے؟ بدماشی، جوانوں کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا؟ اعلان کر دیا 2 GB ڈاٹا فری. کیا اعلان کیا؟ 2 GB ڈاٹا فری. تو جیسے یہ کمپنی نے پہلے یہ اعلان کیا 2 GB ڈاٹا، تو میں نے نعرہ لگایا 2 GB ڈاٹا مت دے، 2 روٹی آٹا دے. لیکن آٹا نہیں دینا، کیا دینا؟ ڈاٹا. اچھا تمہیں بتاؤ پیارے بچوں، آٹا ہے نا کہ ڈاٹا ہے نا؟ ارے بولا نا، آٹا ہے نا مگر آٹا نہیں دے رہا. کیا دے رہا؟ ڈاٹا، کیونکہ تمہاری زندگی کو تباہ کرنا. پھر ابھی کیا ہو گیا؟ یہ ہمارے جوان مفتی صاحب 1:30-2 بجے رات تک کے چوراہوں پر بیٹھے ہیں اور موبائل میں دیکھ رہے ہیں، کیونکہ 2 GB ڈاٹا فری ہے. یہ آج زنا کر رہے ہیں، یہ آنکھوں کا زنا کر رہے ہیں، یہ دل، دماغ، تصورات اور فکروں کا زنا کر رہے ہیں، اور شیطان نے ہر ایک کی ہتھیلی میں تھما دیا. یہ ہمارے باپ کی عمر کے بزرگ لوگ بیٹھے ہیں، ان سے پوچھو کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ پہلے زنا کے کام دیکھنے کے لیے اور ناچ گانا دیکھنے کے لیے بستیوں اور گاؤں کو چھوڑ کر باہر جانا پڑتا تھا، لیکن اب شیطانوں نے زنا کو اتنا عام کر دیا کہ ہر ہتھیلی میں زنا کا سامان موجود ہے. دیکھ رہے ہیں زنا ہو رہا ہے. یہ مسلم جوان 2 بجے رات تک کے بیٹھے ہوئے ہیں چوراہوں پر بیٹھے. ابھی آپ دیکھو غیر مسلم بھائیوں کے محلے میں یہ رات کے 1-2 بجے کوئی نظر نہیں آیا. اچھا بہادری کیا معلوم کیا؟ بہادری کیا؟ میں بھی ممبئی سے آ رہا تھا، ممبئی سے، تو رات میں میں کہا تھوڑا بھوک محسوس ہو رہی ہے. تو میرے ساتھ 1-2 لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب مالیگاؤں بندہ ہے. تو میں نے کہا کیا خاص بات ہے؟ کہا کہ اندر اگر اپنے محلے میں جائیں گے تو رات کو 2 بجے بھی آپ کو مچھلی کھانے ملے. اچھا کیوں؟ تو کہا کہ مفتی صاحب اچھا اس کو مسلمان ہوشیاری سمجھ رہا والا، ہوشیاری 2 بجے بھی محلہ کھلا تو کیا بولتا ہوشیاری سے؟ اپنا محلہ کسی کو مزہ نہیں. 33
کسی کی مجال نہیں بیٹا، انہوں نے تم کو تباہ ہونے پر چھوڑ دیا ہے، وہ تمہاری کوئی ڈیرنگ ویرنگ نہیں ہے، انہوں نے سوچ لیا ہے کہ ان کو ایسے ہی مرنے دو، کیونکہ جس قوم کا جوان رات کے 2-3 بجے تک جاگے گا اس سے امید کی نہیں جا سکتی کہ یہ فجر کی نماز میں اٹھے گا، امید کی نہیں جا سکتی۔ اور یہ قوم کے جوان میں بچوں نہیں، آج درس القرآن کے چھوٹے بچوں نے ڈرانے کے ذریعے سے بہت بڑا پیغام دیا۔ 2 پیغام میں نے دیکھا سنا۔ پہلا پیغام انہوں نے کیا دیا؟ ایک ڈرامہ تھا، کیوں؟ اور اس ڈرامے کا مکالمے کا عنوان تھا دعوت کا منڈپ۔ دعوت کے منڈپ کے ذریعے سے سنا مسلمانوں، یہ درس القرآن کے چھوٹے چھوٹے بچوں نے ڈرامہ پیش کر کے پیغام دیا اور مسلمان محلوں کا حال بتایا کہ تمہارے محلوں میں تم نے اتی کرمن اتنا کر کے رکھا ہے اور تم چوراہوں پر بھی بیٹھے رہتے ہو اور محلوں کی گلیوں کو تم نے ایسے بند کر کے رکھا ہے کہ اگر کسی کو اٹیک آ گیا، کسی کی طبیعت سیریس ہو گئی تو اس کی ایمبولنس بھی تمہارے محلوں سے دواخانے تک نہیں پہنچ سکتی۔ اللہ کی قسم کھا کر ایک مفتی ہونے کے ناطے کھل کر کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی کی جان چلی گئی تمہارے منڈپ اور تمہارے اتی کرمن کی وجہ سے تو تم پر بھی حشر کے میدان میں اللہ کی عدالت میں مرڈر اور قتل کا مقدمہ چلے۔ بڑا جملہ کہہ رہا ہوں، سخت لگے گا، برا لگے گا تھوڑا۔ مسلمانوں کے محلے گاڑیاں گزر نہیں سکتی، مریضوں کی ایمبولنس گزر نہیں سکتی، تیرے یہاں شادی ہے، تو خوشی میں ہے لیکن تو دوسروں کا ذرا بھی خیال نہیں کر رہا۔ کیوں؟ تو یاد رکھو یہ چھوٹے مدرسے کے بچوں نے آپ کو پیغام دیا۔ ارے سنو، آپ کو معلوم ہے مجھ پر پہلا کیس کون سا ہوا تھا؟ ٹریفک حوالدار سے لڑنے کا۔ کیوں؟ میں جو مشہور ہوا تھا پورے ہندوستان میں، میں نے پولیس والے کو پسینہ چھڑا دیا تھا، اور آج بھی تو اب سنو کہ میرے وقت پہلا کیس وہی ہوا تھا، لیکن آج میں تم سے کہتا ہوں کہ اسلام اتنا پیارا مذہب ہے کہ یہ ٹریفک کے جو اصول آج دنیا اپنا رہی ہے یہ نبی نے دیا ہے۔ نبی نے کہا ہے، کیا کہا ہے؟ نبی پاک نے کہا ہے، نبی پاک نے کہا ہے کہ راستوں پر بیٹھنے سے بچو اور راستوں کا بھی حق ہے۔ تم باکڑے لگا کے بیٹھے ہوئے، چائے کی ہوٹلیں کھول دیے اور 4-5 باکڑے تم نے اتی کرمن میں لگا دیے۔ یہ سن لو، اپنی ہماری غلطیاں اور ہماری کوتاہیاں بھی ہمیں سننے کی ہمت ہونی چاہیے۔ اور آخری پیغام، اور آخری پیغام بچوں نے کیا دیا؟ بہت پیارا پیغام دیا، مچھلی مار رہے۔ ارے تم شیروں کو مارنے والوں کی اولاد ہے، مچھلیاں مارنے والوں کی اولاد نہیں۔ کیا مولانا؟ ارے تمہارے باپ داداؤں نے شیروں کے جبڑے چیرا تھا۔ وہ ٹیپو سلطان جس کے نام سے انگریزوں کی پتلون گیلی ہوتی تھی، آج بھی انگریزوں کی اولاد ان کے نام سے نفرت کرتی ہے۔ سنو، وہ ٹیپو سلطان کہ جب تک شہید ہونے کے بعد بھی شہید ہو گیا تو ابھی اس کا رعب اور دبدبہ اتنا تھا کہ انگریز اس ٹیپو سلطان کی لاش کے قریب جانے سے ڈرتا تھا، کیونکہ مرتے وقت بھی شہید ہونے کے بعد بھی ٹیپو کے ہاتھ میں تلوار تھی اور آنکھیں کھلی تھی، تو انگریز ڈرتا تھا قریب جانے کو کہ اٹھ تو نہیں جائے گا۔ ان کی اولاد ہے، تم مچھلیاں مارنے والوں کی اولاد نہیں ہے۔ مچھلیاں مارنے میں اپنا ٹائم پاس کر رہے، باڈی بناؤ، اپنی صحت بناؤ، اپنی صحت۔ نبی نے کہا ہے کہ تیراکی کرو، گھوڑ سواری کرو، طاقت کے کھیل کھیلو، جیم کرو۔ میں یہ نہیں بولتا کہ وہ ڈبے والی باڈیاں بناؤ، کیونکہ آج کل ڈبے والے بہت مل رہے، انجیکشن والے بھی بہت مل رہے۔ ہمارے نبی نے کیا کہا؟ سن لو جوانوں، ہمارے نبی نے کیا کہا؟ المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف۔ ہمارے نبی نے فرمایا، کیا فرمایا؟ طاقتور مومن بہتر ہے کمزور مومن سے۔ اگر مومن طاقتور ہوگا تو دوسروں کی ہیلپ کر پائے گا، دوسروں کی مدد کر پائے گا، دوسروں کا سامان اٹھا پائے گا۔ ہمارے نبی نے خود ایک بڑھیا کا سامان اٹھایا تھا، جبکہ وہ بڑھیا نبی سے نفرت کرتے ہوئے مکہ چھوڑ کر جا رہی تھی۔ تو طاقتور ہو گئے
تو دوسروں کی مدد کر پاؤ گے۔ کورونا کے وقت میں مسلمان جوانوں نے جو ہندو بھائیوں کی لاشوں کو شمشان تک پہنچانے کا کام کیا، کورونا کے زمانے میں جب لوگ اپنی ماں اور باپ کی لاش کو ہاتھ میں لگا رہے تھے، مسلمانوں کا ایمان ہے کہ زندگی موت سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو مسلمان جوانوں نے کورونا کے موقع پر ہندو بھائیوں کی لاشوں کو اٹھایا اور شمشان تک پہنچایا۔ راستوں میں کھڑے ہو کر جو مسافر بمبئی سے یو پی بہار جا رہے تھے ان کو ناشتہ کروایا، ان کو کھانے کھلوایا۔ او مسلمان جوانوں، تمہارے اس عمل سے یہ ہوا کہ شیطان جو نفرتیں پھیلائے رہے تھے این آر سی اور سی اے اے کے ٹائم پہ، اللہ نے ان نفرتوں کو لوگوں کے دلوں سے نکال دیا۔ شیطان پھر کوشش کر رہے ہیں، لیکن میں مسلمان جوانوں سے کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو اندرونی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے مضبوط بناؤ گے تو خود کے بھی لائق رہو گے، ماں باپ کے بھی لائق رہو گے، اور سماج کے بھی لائق رہو گے، اور مانوتا اور انسانیت کی خدمت کے بھی لائق رہو گے۔ لیکن ابھی کیا ہو گیا؟ بچے ہمارے اندر سے بھی کھوکھلے ہو گئے۔ ابھی میں بلقیس بانو کا دھرنا جب میں دے رہا تھا، بلقیس بانو والا مسئلہ آیا تو میں جب گاؤں میں دھرنا دے رہا تھا، بہت خطرناک دھرنا دیا تھا، سب سے پہلا دھرنا۔ تب اس میں کیا ہوا، 50-60 جوان میرے آس پاس تھے اور وہ چلانے لگے نعرہ، مفتی صاحب تم آگے بڑھو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ میں نے 50 کو دیکھا تو سب ایسے لکھے، سب ایسے لکھے، تو میں نے ان کو بولا تمہارے بھروسے میں کیا بننے آگے؟ ایک بکا مارے تو 3 پلانٹے بھائی، ایک بکا مارے تو 3 پلانٹے ہیں، کم سے کم پاپا سر جیسے تو ہوں کتنے 12 مارے تو گرے۔ میرے تو میرا بھانجا بیٹھا آزاد کھڑے یہ تو میرا بھانجا ہے، کم سے کم اس کی جیسا کرنا۔ لیکن ہمارے بچے کیا کر رہے؟ کھوکھلے ہو گئے اندر سے۔ اچھا اتنے کھوکھلے ہو گئے، ایسا مارو نا تو ڈھک ڈبا والا کیوں؟ کائے کا واسطے اڑیا، کیا کھا رہا؟ کیا کھا رہا؟ زبانیں کاٹے جا رہی، گال کاٹے جا رہے، کینسر ہو رہا۔ او مسلمان جوانوں سنو میری بات، صبح جب جھاڑنے والا تمہارے محلے میں آئے گا تو دیکھ لینا، اور جب صبح جھاڑنے والا ہندو بھائیوں کے محلے میں آئے گا تو کچرے میں دیکھنا دونوں طرف کون سی چیزیں ہیں۔ تمہارے محلوں کے کچروں میں گوا، گٹکا، مانی چند اور یہ ساری چیزیں ہیں۔ تمہارے محلوں میں کیا ہو رہا ہے؟ میری ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی، ایک جگہ میں نے کہہ دیا تھا کہ مسلمان حال یہ ہے کہ کمارا 300 اور پوڑے خیرہ 150، کمارا کتے 300، پوڑے خیرہ 150۔ او مسلمان جوان، خدا کے واسطے اپنے آپ کو سنبھالو، اپنی زندگی کو بچاؤ۔ آج وقت بہت زیادہ ہو گیا، 10 بجے سمجھیے کہ میں مائک پر آیا اس لیے میں زیادہ بول نہیں پایا، ورنہ میں بہت کچھ آپ تک بولنے والا تھا۔ اور میرے لیے دعا بھی کرو، لگاتار سفر ہے، ابھی میں 15 دن تک کے پھر سفر کیا ہوگا، 10 دن کے بعد میں آج آیا تھا، 2 دن کا پر پھر کل احمدآباد، پرسوں سورت، ترسوں نوساری، چرسوں کرناٹک، پھر وہاں سے آؤں گا، پھر 4 5 6 لکھنؤ، پرتاپ گڑھ، علی گڑھ، لگاتار سفر ہے۔ میرے لیے دعا کرنا۔ لیکن آخری جملہ تم سے یہ کہوں گا، میری بہنوں سے میں کہوں گا، میرے بھائیوں سے کہوں گا کہ اپنی اولاد کو بہترین دینی، اسلامی، ایمانی تعلیم اور تربیت کا انتظام کرو۔ پڑھاؤ، دنیا ہم منع نہیں کرتے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، میں اکثر کہتا ہوں ہم لاکھوں روپے اسکولوں پر خرچ کر رہے ہیں، لاکھوں روپے، اور بچوں کو لے کر چھوڑ بھی رہے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس اس تعلیم کی اہمیت ہے۔ لاکھوں روپے خرچہ کر رہے ہیں ہم وہاں پر۔ کچھ بھی نہیں، آپ بھی غلط کر رہے ہیں۔ نہیں بالکل میں اس سے متفق، فیس لو تاکہ اہمیت باقی رہے۔ وہ ہے نا فارسی کی کہاوت، مال مفت دے مفت کا مال بہاؤ، خواجہ کی خواجہ کا لنگر۔ نہیں، آج مولانا آپ خود ٹیچر ہے، یہ قوم ہزاروں روپے انگلش اسکولوں میں لاکھوں روپے بھر رہی ہے۔ اچھا سنو سنو سنو، انگلش اسکولوں میں پڑھایا کیا جا رہا؟ دیکھو ابھی یہ بچے خود بولیں گے، پیارے بچوں ادھر دیکھو، ادھر دیکھو پیارے بچوں، پیارے اسکولوں میں کیا پڑھایا جا رہا؟ دیکھو، اے فار، شرم محمد زور سے بولو، اے فار ایپل، بی فار
ball, زور سے نہیں. B for ball, C for cat, D for dog. cat یعنی زور سے cat یعنی بلی, dog یعنی کتا. لاکھوں روپے دے رہے کتے میں. صحیح ہے بھائی, لاکھوں روپے تم ان پر خرچ کر رہے اور پڑھ رہے کیا یہ مفتی ہارون کو پھر کبھی سننا, پھر کبھی سننا, پھر آؤں گا, لیکن بس اتنا کہہ رہا ہوں ہاتھ جوڑنا ہمارے پاس نہیں ہے, لیکن پھر بھی آپ کو ہاتھ جوڑتے ہیں کہ اپنی اولاد کی دینی تعلیم, اسلامی تعلیم, قرآن کی تعلیم پر پورا پورا دھیان دو. توحید ان کی مضبوط کر دو. سنو سنو آخری بات, توحید ان کی مضبوط کر دو. ان کے دل, ان کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے کہ زندگی, موت, نفع, نقصان, ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے. ان کے دماغ میں بیٹھ جائے کہ میری زندگی, میری موت, میرا نفع, میرا نقصان سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ان کے دماغ میں بیٹھا دو کہ کائنات کا مالک تن تنہا اللہ ہے, یہ آسمان و زمین کا مالک تن تنہا اللہ ہے, یہ بادلوں کا لانے والا اللہ ہے, یہ بادلوں کا برسانے والا اللہ ہے, یہ ہواؤں کا چلانے والا اللہ ہے, یہ ہواؤں کو روک دینے والا اللہ ہے, یہ سمندر کا مالک اللہ ہے, یہ پہاڑوں کا مالک اللہ ہے, یہ زمین, یہ آسمان, یہ دھرتی اور ان کے بیچ جو کچھ ہے سب کا مالک اللہ ہے. ان کے دل دماغ میں بیٹھا دو کہ توحید, احد احد احد, کہ اللہ ہے, اللہ ہے, اللہ ہے اور اللہ ہی ہے اور اللہ ایک ہے. اور جب وہی سب کچھ ہے تو عبادت اسی کی کی جائے گی, یہ پیشانی اسی کے سامنے جھکے گی. یہی تو پیغام ہمارے بوڑھے شیر نے, ارشد مندی نے اسٹیج سے دیا. ارشد مندی نے یہی تو کہا نا کہ تم اگر یہ کہتے ہو کہ دنیا کا پہلا آدمی منوشیہ, اگر تم اس کو دنیا کا پہلا آدمی مانتے ہو کہ دنیا کا پہلا آدمی وہ وہاں سے دنیا بنی, تو ارشد مندی نے کہا کہ ہم اسی کو آدم کہتے ہیں. اور اگر تم یہ مانتے ہو کہ وہ پہلا آدمی ہے اور پھر سب اس سے بنے ہیں, سب اس سے پیدا ہوئے ہیں, تو پھر میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ آدم تو ایک اللہ کی عبادت کرتا تھا. بھائی آدم تو ایک اللہ کی عبادت کرتا تھا. تو آؤ جب آپ ہم سب آدم کی اولاد ہیں تو آدم کا جو دین تھا ہم اسی دین پر چلے. تو جناب پورے کفر میں اور دل میں زلزلہ آ گیا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ان اولادوں کے دل اور دماغ ایمان اور اسلام بٹھا دو, پھر یہ دنیا کسی بھی میدان میں جائے کوئی ان کی ایمان اور اسلام کو خرید نہ سکے. یہ کبھی بھی ایمان کا سودا کرنے پر تیار نہ ہو. میں درس القرآن کے تمام اساتذہ کو, درس القرآن کی پوری باڈی کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں کہ بہت شاندار پروگرام آپ تمام نے سجایا. اور بہنوں کو آخری پیغام دوں گا کہ میری بہنوں تمہاری عزت کی حفاظت اور تمہاری قدر, تمہارا احترام تمہارے حجاب میں ہے, تمہارے نقاب میں ہے, تمہارے پردے میں. میری بہنوں, میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ تمہاری عزت اور تمہاری عزت کی حفاظت تمہاری حجاب, نقاب اور پردے میں. اور آج شیطان کیا کر رہے ہیں کہ شیطان تمہارا حجاب نوچنا چاہ رہے ہیں, شیطان تمہارا نقاب اتارنا چاہ رہے ہیں. آپ کو معلوم ہوگا کہ کرناٹک سے نیچ ناٹک شروع ہوا, کرناٹک سے نیچ ناٹک شروع ہوا. کیا ناٹک شروع ہوا کرناٹک سے کہ کرناٹک میں کچھ شیطانوں نے یہ اعلان کیا کہ جو بیٹیاں مسلمانوں کی حجاب اور نقاب کر کے آئے گی ان کو اسکول اور کالج میں آنے نہیں دیا جائے گا. کیوں ان کو اسکول اور کالج میں آنے نہیں دیا جائے گا؟ میں نے کل میرے چینل پر خبر لگایا کہ سپریم کورٹ میں ابھی وہ معاملہ چلا گیا اور 1 سال ہماری بیٹیوں کا ضائع ہو گیا, کیونکہ ہماری کچھ بیٹیاں جن کو میں دل سے سلام کرتا ہوں انہوں نے اسکول کالج چھوڑنا پسند کیا مگر اپنے حجاب اور نقاب چھوڑنا پسند نہیں کیا. انہوں نے حجاب نہیں چھوڑا, کالج چھوڑ دیا, ڈگری لینا چھوڑ دیا. آج وہ سپریم کورٹ میں کیس لڑ رہی ہے. لیکن میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو واقعہ ہوتا ہے مسلمان کو سبق سکھانے کے لیے,
آج مسلمانوں سے کہہ رہا ہوں کھولو نا تمہاری اسکولیں، کھولو نا تمہارے کالج، جہاں تمہاری بیٹیاں عزت کی حفاظت کے ساتھ حجاب نقاب اور پردے کے ساتھ آئے اور وہ بہترین دنیا کی تعلیم بھی حاصل کرے اور کوئی شیطان کوئی درندہ ان کے حجاب اور نقاب کو نوچنے کی حرکت نہ کرے۔ میری بہنوں، وہ واقعہ سن کر بات قلم کہ ایک بیٹی دی، جس بیٹی ہے جس کا نام مسکان ہے، اس نے مجھ سے بات کی، مسکان ہے، ارے اللہ نے مسکان کو صرف حجاب کی وجہ سے کتنی عزت دے دیا کہ مسکان اپنی اسکوٹی پر حجاب لگا کر کالج میں گئی تو چند کتے اس کی طرف بڑھ رہے تھے، وہ ڈری نہیں بلکہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ اللہ نے مسکان کو پوری دنیا میں حجاب گرل کے نام سے عزت دے دی۔ آج بھی گوگل پر صرف اتنا لکھو www.hijabgirl تو مسکان کا حجاب والا چہرہ آپ کے سامنے آ جائے۔ حجاب نے مسکان کو دنیا بھر میں عزت دے دی۔ تو میری بہنوں، آپ کی عزت آپ کے پردے میں ہے، آپ کی عزت بھی آپ کے حجاب اور آپ کے نقاب میں ہے۔ دشمن آپ کے حجاب اور نقاب کو نوچنا اور اتارنا چاہتے ہیں، مگر طے کر لو کہ ہم اپنی عزتوں کا سودا نہیں کریں گے۔ پھر ایک بار آخر میں درس قرآن کے شاندار اجلاس کے انعقاد میں دلی مبارکباد تمام اساتذہ، تمام خدام کو دلی مبارکباد، اور ویسے بھی دنیا والے کیا دیتے ہیں، دنیا جانتی ہے، دنیا جانتی ہے، لیکن اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں اس خدمت کا بہتر صلہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔